امراض جمالی کے ایک محلے کے جھونپڑی نما گھر میں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی کہ تیز آندھی سے چنگاریاں اٹھیں جن سے گھر میں آگ لگ گئی جو آنن فانن 3 ملائکہ گھروں میں پھیل گئی اور شعلے بلند ہونے لگے۔ اس دوران ایک گھر سے قرآن پاک اڑا اور قبلہ کی طرف پرواز کر گیا۔ چمکتی ہوئی شے کی صورت میں اڑتے قرآن پاک کا یہ معجزہ وہاں موجودہ درجنوں افراد نے دیکھا۔ قرآن پاک آسمان پر جا کر غائب ہو گیا۔ آتش دیدگی سے تینوں گھروں کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ڈیرہ مراد جمالی میں درجنوں افراد نے کھلی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا۔ خدا کی شان، آگ سے سارا سامان جل گیا لیکن قرآن پاک کا نسخہ محفوظ رہا۔ قرآن مجید کو مٹانے کے لیے عیسائی، یہودی، قادیانی، اوزان کے پالتو ادارے پوری قوت سے سرگرم عمل ہیں۔ جب برِ صغیر میں انگریز حکمران تھا تو یہ قرآن مجید ہی تھا جو ان کی آنکھ میں خار بن کر کھٹکتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے پہلے یہ پروگرام بنایا کہ قرآن مجید مسلم گھرانوں سے چھین کر یا خرید کر سمندر میں پھینک دیا جائے، جس پر عمل بھی کیا۔ علاوہ عظیم علماء کرام کو قتل کیا گیا تاکہ قرآنی علوم کے وارثوں کا برِ صغیر سے خاتمہ ہو جائے۔ انگریزوں کی خاطرانہ چالوں کو بھانپ لیا اور پورے برِ صغیر میں دینی مدارس کا مکاتب قرآنی کا جال بچھا دیا۔ جب انگریز کو اپنی یہ چال کامیاب ہوتی نظر نہ آئی تو انگریز نے ایسے ایجنٹ تلاش کرنا شروع کر دیے جو ان کے مقاصد پورا کر سکتے۔ خدا بھلا کرے علماء حق کا۔ انہی میں قادیان ضلع گورداس پور پنجاب کا مغل خاندان تھا جو انگریزوں کا شروع دن سے نمک خوار رہا۔ اس خاندان میں انگریز کی نظر مرزا غلام مرتضیٰ کے بیٹے مرزا غلام احمد قادیانی پر پڑی۔ انگریز جس گوہر نایاب کی تلاش میں تھا، مرزا قادیانی کی ذات میں چھپا ہوا نظر آیا۔ وہ ویسے بھی سرکار کا ملازم تھا۔ انہوں نے اس سے سیالکوٹ کی کچہری کی ملازمت چھڑوائی اور پہلے مبلغ اسلام، پھر مجدد، پھر مہدی، پھر مسیح کے منصب پر بٹھایا تاکہ کے اس کے لیے نبوت و رسالت کا تخت سجا کر اس پر بٹھا دیا گیا۔ انگریز مسلمانوں کے ایمان کی مضبوطی اور جذبہ جہاد سے خائف تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ایمان سے محروم کر دیا جائے اور ان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو خرج دیا جائے۔ جب یہ 2 چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہوں گی کوئی ہماری حکومت برِ صغیر سے ختم نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ مرزا نے دھوکہ اور فریب دینا شروع کر دیا۔ مغل اسلام اور مناظر اسلام کا روپ دھار کر بیوقوف بنا کر اس نے کچھ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے قرآن پاک میں لفظی و معنوی تحریف کی، انگریز کے اشارے پر جہاد کو حرام قرار دیا اور یوں جو لوگ اس کے ساتھ جڑے وہ ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم ہو گئے اور ان کے دلوں سے جذبہ جہاد بھی مفقود ہو گیا۔ الغرض کبھی کسی روپ میں اور کبھی کسی روپ میں قرآن مجید کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یوں اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انگریز اسے نہ مٹا سکے، یہودی اس کو ختم نہ کر سکے، مرزا قادیانی اپنے تمام تر وسائل اور کوششوں کے باوجود اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، تو آج بھی اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ قیامت تک کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ جب روس نے اپنے نزدیک ترین مسلم ریاستوں پر قبضہ کیا تو اس نے اس پورے علاقے جو دینی علوم کا گہوارہ تھا سے قرآن مجید کو مٹانے کی پوری کوشش کی۔ نادر و نایاب کتب خانے نظر آتش کر دیے۔ مسلمان چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ ہر وقت روسی انٹیلیجنس سائے کی طرح مسلط رہتی تھی، پھر بھی مسلمانوں نے اپنے دین و ایمان کو سینے سے لگائے رکھا۔ وہ قرآن پاک بھی پڑھتے رہے اور نمازیں بھی ادا کرتے رہے۔ مرد زمانہ کی وجہ سے مسلم ریاستوں میں قرآن مجید کے نسخے نایاب ہو گئے۔ مجلس تحفظ ختم، نبوت کے
وفود گئے یا اور کوئی مسلمان وہاں جا نکلا تو وہاں کے مسلمان سے یہی سوال کرتے تھے کہ کیا آپ کے پاس قرآن مجید ہے؟ اس صورتحال کو دیکھ کر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر خصوصاً حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانی شہید رحمت اللہ علیہ وہاں کے لیے قرآن مجید طبع کر کے تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا۔ نہ صرف پروگرام ہی بنایا بلکہ اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ اس وقت مطلوبہ قرآن جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے شائع ہو رہے ہیں کے علاوہ پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے مہیا کردہ لاکھوں قرآن مجید وہاں تقسیم ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ جاری رہے گا۔